السلام علیکم. اسٹوری اسٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ کلک آن دا بیل آئیکن. اب ہم چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی جانب. جنون عشق پارٹ نمبر 51. عرفا احمد سے کچھ مانگنے لگتی ہے. آپ مجھے دیں گے نا جو میں آپ سے مانگ رہی ہوں؟ احمد کہتا ہے کہ ہاں، آج آپ ہم سے جو بھی مانگے گی ہم اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، آپ کو وہ چیز ضرور دیں گے. عرفا احمد کا ہاتھ پکڑ کر اس سے باہر لاتی ہے، شاپ سے باہر، اور عرفا احمد سے کہنے لگتی ہے کہ ایسے راستے میں تمہیں کچھ نہیں بول سکتی، تو ہمیں لگتا ہے کہ یا تم کسی ریسٹورینٹ میں جائیں یا پارک میں گارڈن پہ بیٹھ کر بات کریں. احمد سوچتا ہے کہ یار مجھے فون بھی خریدنا تھا، تو عرفا پہلے مارکیٹ چلتے، ہم سیل فونس خرید لیتے، اس کے بعد ہم گھر چلتے، اور گھر پہ تو تم کام کر لو گی نا عرفا. عرفا خاموش ہو جاتی ہے. یار کیا بات ہے احمد، آپ کو پتہ ہے اتنے دن ہو گئے میں نے اپنے امی ابو سے بات ہی نہیں کی ہے. عرفا جب تم گھر پر تھی تب بھی تم امی ابو کرتی تھی. اب بھی یار تم فیڈر پینے والی بچی تو ہو نہیں کہ تمہیں اتنی یاد آ رہی ہے اپنی امی ابو کی. شادی کے بعد مانتا ہو گے یاد آتی ہے اپنے گھر والوں کی، لیکن اتنی بھی کیا یاد آنی کہ ہم سے ہی نہ چاہ کے. عرفا احمد کو منہ پھلا کر دیکھنے لگتی ہے. احمد، میں آپ سے جو مانگوں گی نا آپ کو وہ مجھے دینا ہی پڑے گا. اب ایسا کیا مانگنے والی ہوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. اگر وہ چیز میں سوچ سمجھ کر ہی وہ ہاں کہوں گا. نہیں احمد، پہلے آپ ہاں کرو کہ میں آپ سے جب بھی جو بھی مانگوں گی آپ مجھے وہ دو گے. اچھا، ایسے پہلے ہاں بول کے مجھے پھنسا دو تاکہ بعد میں پھر مجھے کرنے کے لیے قائل بھی کرو کہ تم نے تو ہاں بولا تھا. ٹھیک ہے، ہاں تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، جو مانگو گی میں وہ تمہیں دے دوں گا. عرفا بہت خوش ہو جاتی ہے. اسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی کوئی بڑی خواہش پوری ہو گئی ہو. اب ہم چلیں مارکیٹ میں فون خریدنے کے لیے. چلتے ٹھیک ہے ہم چلتے. عرفا آرام سے احمد کو کہتی کہ یار تو میرے لیے گاڑی کا دروازہ نہیں کھولو گے آج؟ اچھا، آج اتنا پیار بڑھ رہا ہے، جب بھی میں تمہارے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوں منہ پھلا کے بیٹھ جاتی ہو. خود کھولو آج دروازہ. مجھ سے نہیں کھلے گا، آپ کو پتہ تو ہے. اچھا، تو رانی صاحبہ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا، تم یہ بھی نہیں کر سکتی وہ بھی نہیں کر سکتی. سوچا تھا جب ہماری شادی ہو جائے گی تم اچھے کھانے بنا کے مجھے دو گی. تمہارے ہاتھوں کا کھانا کھایا ابھی تک پیٹ میں جلن ہو رہی ہے. احمد، وہ میری غلطی نہیں تھی، وہ آپ کی غلطی تھی. یہ بہت اچھی بات ہے، آفس میں لیٹ آتی تھی وہ بھی میری غلطی نہیں تھی، صرف ٹریفک کی غلطی تھی. اب تب حکومت کی غلطی تھی جو ٹریفک ہوتا تھا، کیونکہ سڑکیں اتنی خراب ہوتی ہیں وہاں ہے کراچی میں. احمد، ابھی ہم گھومنے آئے یا پھر کراچی کی باتیں کرنے؟ ہاں اب لگ رہا ہے نا کہ تم گھومنے آئی ہو. پہلے کس طرح منہ پھلائے ہوئی تھی، نہ خود خوش سے رہ رہی تھی نہ مجھے خوشی سے رہنے دے رہی تھی. عرفا کو لگا تھا کہ وہ چند دنوں کے لیے آئی ہے اور اب اسے نارمل طریقے سے گھومنا چاہیے. احمد، آپ بول رہے تھے نا وہاں پہاڑی پہ ہم جائیں گے، وہاں اچھے منظر ہو کے تو اچھی پک کلک کریں گے. اور وہاں پہ تو وہ ہوٹل ہی ہوئے نا، کون سی؟ اچھا، وہ ریسٹورینٹ 5 اسٹار ریسٹورینٹ ہے نا پہاڑی پر. یا میں نے کبھی بھی زندگی میں نہیں دیکھا، مجھے وہاں جانا ہے. اچھا بابا، آج رات کو چل لیں گے وہاں. لیکن ابھی بات ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ باہر بادلوں کی گرج ہوتی ہے. اوف، اس بارش کو بھی ابھی آنا تھا. عرفا، ارے چلو نا مارکیٹ چلتے. یا کراچی کی سڑکوں کی طرح نہیں ہوگا کہ پانی کھڑا ہی رہے گا. مجھے نا اس موسم کو انجوائے کرنا ہے. احمد چاہتا تھا کہ ہم گاڑی میں بیٹھ جائیں اور فٹافٹ یہاں سے نکل کر ہم مارکیٹ چلیں اور وہاں سے فون پرچیز کر لیں اور پھر جا کر آرام سے ہم گھر رہیں. لیکن عرفا اس موسم سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی. باہر آندھی شروع ہو چکی تھی اور عرفا ابھی بھی اس آندھی میں کھڑے رہنا چاہتی تھی. احمد عرفا کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی کے دروازے کھول کے اسے وہاں دھکا دے کے بٹھا دیتا، کیونکہ آرام سے وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. عرفا پھر وہ بھلا دیتی کہ یار کیا بات ہے، تمہارے ساتھ رہنا نا عذاب سے کم نہیں ہے. اچھا، اب میں اتنا برا ہوں کہ تم سے برداشت نہیں ہوئے جا رہا؟ باہر دیکھا نہیں کتنی دھول مٹی ہے، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی اتنی دھول مٹی میں رہ کر. عرفا چاہتی تھی کہ وہ اچھے سے آرام سے بارش سے لطف اندوز ہو، موسم میں اچھا انجوائے کرے. جیسے ہی وہ لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں وہاں سیدھے
بارش شروع ہو جاتی ہے، بارش کے ساتھ تھوڑی سی یالہ والی بھی شروع ہو جاتی ہے، لیکن عرفان کو یہ موسم اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ احمد پلیز گاڑی کے شیشے نیچے کر دو، میں نہیں کرنے لگا۔ اللہ تم کس قسم کے انسان ہو، مجھے خوش نہیں دیکھ سکتے تمہیں تو چاہیے کہ میں تمہارے کہنے پہ چلوں۔ احمد عرفان کو دیکھے بغیر گاڑی چلانا شروع کر دیتا اور عرفان کو بہت شدید غصہ آیا ہوتا ہے۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے ہماری بات تک نہیں سنی۔ احمد تب سے خاموش ہوتا ہے، جب وہ پھر دوسری بار کے پہنچتے ہیں تب تک بارش تھوڑی کم ہو چکی ہوتی ہے، صرف بوندا باندی ہی بچتی ہے، اور احمد عرفان کو کہتا ہے کہ گاڑی سے باہر نکلو اور اب مارکیٹ میں چلو میرے ساتھ۔ عرفان جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ احمد کہتا ہے کہ میں آخری بار تم سے پوچھ رہا ہوں، تم چل رہی ہو یا نہیں چل رہی ہو؟ میں نہیں چل رہی ہوں، میں یہیں پر ہی ہوں۔ ٹھیک ہے یہیں پر ہی رہو، میں چلا جاتا ہوں، پھر گاڑی لاک کر دوں؟ مجھے تمہارا گاڑی کی چابی ہی دے دو احمد پلیز۔ ٹھیک ہے یہ لو گاڑی کی چابی، جب تک میں نہ آؤں تب تک کوئی شیطانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تم یہاں کے راستے تک نہیں پہچانتی ہو۔ عرفان کو دل میں ایک شرارت سوچتی ہے۔ احمد وہاں گاڑی پارک کر کے عرفان کو وہاں بٹھا کر چلے جاتے ہیں، اور وہ جیسے ہی فون پرچیز کر کے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ عرفان تو گاڑی میں ہے ہی نہیں۔ احمد کے چہرے سے تو ہوائیاں ہی اڑ جاتی، وہ دیکھتے ہیں کہ سیٹ پر اس کی گاڑی کی چابی تو ہے لیکن عرفان نہیں ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ عرفان کہاں چلی گئی؟ ایسا تو نہیں کہ کسی نے اس کو اغوا کر دیا ہو؟ احمد کے دل میں بہت برے برے خیالات آ رہے تھے۔ وہ فون تو لائے تھے لیکن وہ فون گاڑی میں ہی بھول گئے تھے۔ وہ اتنی وہ غصے میں آ گئے تھے نا کہ اگر عرفان کو کسی نے بھی اغوا کیا ہوگا نا وہ اسے جان سے مارنے تک کا پلان بنا رہے تھے۔ اتنے میں جب وہ اب یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں تب ان کی نظر اسٹریٹ پر عرفان پر پڑتی ہے، اور وہ دوڑا دوڑا چلا جاتا ہے اس کے پیچھے، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ عرفان آرام سے وہاں بیٹھ کر آئس کریم کھا رہی ہوتی ہے۔ یا تم یہاں پر ادھر زمین پر بیٹھ کر آئس کریم کھا رہی ہو، وہ بھی اسٹریٹ پہ؟ اور تمہیں کس نے کہا تھا گاڑی سے باہر نکلنے کے لیے؟ کیوں نکلی تم گاڑی سے باہر؟ احمد عرفان پہ چلا رہا ہوتا ہے۔ احمد تمہیں بھی گرمی لگ رہی ہے نا، چلو تم بھی آئس کریم کھا لو۔ احمد ابھی عرفان کو ڈانٹ ہی رہا ہوتا ہے کہ عرفان آئس کریم اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی آئس کریم تم کھاؤ کیونکہ میں نے تو ایک آئس کریم کھا لی ہے۔ احمد کو غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن عرفان کی اس حرکت کی وجہ سے وہ چپ کر جاتا ہے اور عرفان کو اشارہ دیتا ہے کہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ وہ آئس کریم اٹھا کر پھینکنے ہی والا ہوتا ہے لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ عرفان نے اسے دی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی دی ہوگی۔ وہ اس آئس کریم کو فٹافٹ کھا لیتا ہے اور عرفان کو گاڑی میں بیٹھنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ عرفان تمہیں پتہ ہے میں کتنا ڈر گیا تھا، مجھے لگا پتہ نہیں تمہیں کون اغوا کر کے لے گیا۔ احمد آپ کی جیسا نہ کوئی نہیں ہے دوسرا شکی انسان۔ احمد کو عرفان کی بہت فکر ہو رہی تھی، پتہ ہے اس شہر میں تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے اور تم اس طرح سے چل رہی ہو، اگر تم اس گلیوں میں گم ہو جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ ایک پل تمہارے بنا نہیں جی سکتا، پوری زندگی کیسے جیتا؟ آئندہ اگر مجھ سے دور جانے کی کوشش کی یا پھر مجھے ستانے کے لیے ایسی کوشش کی ہے نا تم نے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں پھر تم کیا کرو گے؟ میں تمہیں نا رسیوں سے باندھ دوں گا۔ عرفان کو یہ بات سن کر بہت غصہ آتا ہے۔ جیسے ہی وہ چیئر پر دیکھتی ہے کہ وہاں پہ فون پڑے ہوئے، عرفان کہتی ہے اچھا فون مل گیا، ابھی آپ مجھے ابھی سے بات کروانے دو گے؟ تمہاری پنشمنٹ یہ ہے کہ اب تمہیں میں فون ہی نہیں دوں گا، نہ ہی تمہیں کسی سے بات کرنے دوں گا۔ احمد تم اپنی باتوں سے نہیں مکر سکتے یار۔ کیوں تم اپنی باتوں سے مکر سکتی ہو؟ جب کہا تھا مت نکلنا گاڑی سے تم تو گاڑی سے نکل کے چلی گئی تھی نا۔ یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا کیا حال ہوگا، یہ بھی نہیں سوچا میں کتنا پریشان ہو جاؤں گا، کیسے رہوں گا تمہارے بنا؟ تمہیں کوئی فکر نہیں ہے نہ تو میری نہ تو اپنی۔ احمد کیا ہو گیا ہے؟ ادھر عرفان کی ابھی کافی زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اتنے دنوں سے وہ اسے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس وجہ سے کوئی بات نہیں کر پا رہی ہوتی ہے اور وہ کافی پریشان ہوتی ہے۔ ادھر عرفان احمد کو منتیں کر رہی ہوتی ہے، احمد پلیز میں اپنی کار بھی پکڑ رہی ہوں، اب تو معاف کر دیجیے۔ احمد شدید غصے میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، تیز گاڑی، اور اس کے بعد وہ عرفان کو ہاتھ پکڑ کر گھر پہ لے آتا ہے اور وہ اس کا ہاتھ سچ میں باندھنے لگتا ہے۔ احمد یہ کیا بکواس یار، تم میرا ہاتھ سچ میں باندھ رہے ہو؟ مجھے کھانا بنانا تھا نا۔ اچھی بات ہے نا، میں تمہارا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ سے باندھ دیتا ہوں۔ احمد
اب تم مجھے جانوروں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہو، مجھے غصہ مت دلاؤ، اگر تمہیں غصہ آ بھی گیا تو بھی تم کیا ہی کر سکتی ہو، تم مجھے چیلنج نہیں کر سکتے احمد۔ کیوں کہ نہیں کر سکتا؟ میں جو کر رہا ہوں تمہاری بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ عرفا کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ احمد کو اس بات پر تھپڑ مارتی ہے۔ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی، کبھی میری ممی نے مجھے کبھی ہلکے سے ڈانٹا تک نہیں، میرے پاپا نے کبھی کچھ بولا بھی نہیں، اور تم میرے ساتھ ایسے بہیو کر رہی ہو، مارتی ہو کہ تم سے شادی کی ہے میں نے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری کوئی غلام بن گئی ہوں یا پھر تم مجھ پر حکومت کرو گے۔ جب احمد کو تھپڑ مارتی ہے عرفا، اور احمد جب غصے سے عرفا کو دیکھنے لگتا ہے تو عرفا کو اپنی غلطی کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈرتے ڈرتے پیچھے جا رہی ہوتی ہے اور پھر احمد